الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ان کا نام انہوں نے حماد رکھا تھا اپنے استاد کے نام پر. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو 20 نصیحتیں فرمائیں. وہ 20 نصیحتیں عربی زبان کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں. دل میں خیال آیا کہ ہم ان 10 راتوں میں ان نصیحتوں کو بنیاد بنا کر رات کی مجالس گزاریں. چنانچہ یہ وہ نصائح ہیں جو ایک اتنے بڑے بزرگ نے اپنے بیٹے کو کی. ہم اس نیت سے بیان سنیں کہ جیسے ہمارے روحانی والد ہمیں یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور ہم نے اب ان کو پلے باندھ لینا ہے. پہلی بات جو انہوں نے بیٹے کو کہی وہ فرمائی مراعات التقوی بحفظ جوارح کا من المعاصی. تم تقوی کی رعایت کرنا اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر، خوفا من اللہ تعالی، اللہ کے خوف کی وجہ سے. یعنی گناہوں سے جو بچنا ہے وہ مال کے نقصان کی وجہ سے یا دنیا کی ذلت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے بچنا ہے. والقیام بأوامرہ عبودیۃ اللہ تعالی، اور اللہ کے احکام پر پابندی کرنا اس کی بندگی کی نیت سے. ثواب تو ملے گا ہی صحیح، نیت ثواب کی نہ رکھنا. نیت یہ کرنا کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ میرا مقصد ہے. اب اس پر وہ ثواب عطا فرما دے تو شہنشاہ ہے، اس کی مہربانی ہے. ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ غلام کو اپنی مزدوری پر اجرت مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ تو ہے ہی غلام. غلام نہیں اجرت مانگ سکتا، مزدور اجرت مانگتا ہے. اور ہم تو اللہ کے غلام نہیں، اللہ کے بندے ہیں، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے. ہم اپنی عبادت کے کس طرح اللہ سے اجر کا سوال کر سکتے ہیں؟ جب پیدا اللہ نے کیا، جب توفیق اللہ نے دی، جب طاقت اللہ نے دی، جب سب کچھ اللہ نے دیا، تو پھر ہم نے جو کچھ کیا اس پر ہم اجرت مانگنے کے اہل کیسے بن سکتے ہیں؟ مگر اللہ مہربان ہے، وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. بندے کی جیسی بھی عبادت ہو اس پر اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو گناہوں سے بچنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی فرما برداری کی نیت سے. جنت، محلات اور حوریں یہ تو ہوتا رہے گا، اس کی نیت مت کرے بندہ. تو یہ پہلی نصیحت تھی. تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کبھی خاردہ راستے میں چلے ہیں، یعنی جہاں جھاڑیوں کانٹوں والی. جی چلتا ہوں. کیسے چلتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو بچا کے، سمیٹ کے، کہ میرا کپڑا کسی کانٹے دار ٹہنی میں الجھ نہ جائے. انہوں نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان زندگی اتنے احتیاط سے گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ میں الجھ نہ جائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. حلال جو ہے وہ بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہات ہوتی ہیں، شبہ ہوتا ہے ان میں.
اس سے بھی جو بچے کہ گناہ نہ ہو جائے وہ متقی بندہ کہلاتا ہے. تو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں. انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹو بی آن دی سیف سائڈ. اور جی ایئرپورٹ پہ ہمیں 6 بجے پہنچنا ہے، مگر ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں 5:30 بجے پہنچ جاؤں گا، وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا. یہ جو لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا ایٹیچیوڈ کہ وقت سے پہلے پہنچ جانا، احتیاط کرنا، شریعت کے اوپر اس طرح احتیاط کے ساتھ چلنے کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ گناہ سے دور بھاگے، جہاں شبہ ہو گناہ کا اس سے بھی بچ جائے. اور اس کے بڑے برکات ہیں. ہمارے اکابر اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں زمین نہیں دیا کرتے تھے. دیہاتوں میں یہ گناہ بہت عام ہے. ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے، حالانکہ وراثت میں تو ان کا حق ہوتا ہے. اور بچیاں ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کہتی کچھ نہیں ہے، مگر ان کی ہارٹ برننگ تو ہو رہی ہوتی ہے، دل آزاری تو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس علاقے میں وہ اپنی بیٹیوں میں وراثت کی تقسیم زمین نہیں کیا کرتے تھے، تو بزرگ اس علاقے کی سبزی نہیں کھایا کرتے تھے. جب اس شہر کا نام آتا تھا کہ یہ فلاں شہر کی سبزی ہے تو وہ سبزی کو کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں، یہ سبزی اس زمین میں اگی ہے کہ جس کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوئی، ہم یہ سبزی استعمال نہیں کریں گے. اتنی احتیاط کرتے تھے. امام اعظم ونیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی. تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 5-6 سال ہوتی ہے. تو 5-6 سال اس نے عمر بتائی. تو حضرت نے 5-6 سال کے لیے بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا. ممکن ہے یہ چوری کی بکری ہو اور اس کو گوشت سمجھ دیا جا رہا ہو. اتنی احتیاط تھی. ہمارے بزرگوں نے اس کی بہت احتیاط کی ہے. چنانچہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کش بزرگ تھے. کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس انگور لے کے آیا، حضرت میں نے انگور لیے ہیں، آپ کھا لیجئے. انہوں نے انگور لیا، اپنے منہ کے قریب لے گئے اور پھر واپس رکھ دیا. اس نے کہا کہ حضرت کھا نہیں رہے. پر میں کیسے کھاؤں، اس میں سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے. یعنی انگوروں میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا. واپس اس دکاندار کے پاس گیا جس سے انگور خریدے تھے. اسے کہا کہ بتاؤ بھائی یہ انگور تم نے کہاں خریدے ہیں؟ اس نے کہا ایک بندہ آتا ہے ہر ہفتے مجھے انگور دے کے جاتا ہے. جب اس بندے کی تحقیق کی گئی، اس نے قبرستان کی زمین پر کھجوروں کے پودے لگائے ہوئے تھے. ان انگوروں کے پودوں سے جو پھل نکلا، ان کو پھل سے پتہ چل گیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے. فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس رہے اور جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے، ہر چیز نہ کھائے، جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے، 40 دن کے بعد بھی اس کا دل نہ جاگے تو میرا نام بدل دینا.
اور لوگ بہت مرتبہ ان کو آزماتے تھے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے. چنانچہ کئی لوگوں نے ان کا امتحان لیا، مرغ مسلم بنائے مشتبہ مال کے، اور دال بنائی یا سبزی بنائی جو بالکل بے ذائقہ سی تھی اور وہ حلال مال کی، اور اتنے کھانے دسترخوان پر رکھ دیے کہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کھاتے ہیں. حضرت دسترخوان پر بیٹھے تو جو حلال مال سے کھانا بنا تھا صرف وہی کھایا اور اٹھ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی تھے، عبد الرحمن قاسمی. وہ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ ابا جی بیرون ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے چکوال آ گئے بغیر کسی پروگرام کے. میں چونکہ گھر میں تھا تو میں نے حضرت کا استقبال کیا، حضرت کو بٹھایا، اماں جی کو بتایا کہ اماں جی حضرت تشریف لائے ہیں، ان کا کھانا بنا دے. جب دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے سامنے کھانا لگایا تو حضرت جی کھانے کو بس دیکھ رہے ہیں مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کھانا کھائیں. تو حضرت نے پھر کھانے کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو دیکھا، خاموش رہے. میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا. میں گھر میں گیا اور میں نے جا کے اماں جی کو کہا کہ اماں جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے، حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سور آیا کہاں سے ہے؟ اماں جی نے سر پکڑ لیا، اوہو آج مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ جو ہماری ہمسائی عورت تھی نا، یہ مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناؤں گی. تو مروت میں آ کے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا تم بنانا، یہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکا، ان کے گھر سے پکا ہے. اور اس کے والد، اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مگر اس نے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا نا اس میں تھوڑا سود شامل ہو جاتا تھا. ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ. تو اس کا اکاؤنٹ ایسا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں سود شامل تھا، اور اس سود کی رقم کے شامل ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. پھر اماں جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور تب حضرت نے وہ کھانا کھایا. دیکھیں عام آدمی کو اتنا فرق نہیں پتہ چلتا کہ اس کھانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جن کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کی کیفیات چھن جاتی ہیں، کشف چھن جاتے ہیں، ان کو بہت فرق محسوس ہوتا ہے. حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے مشتبہ لقمہ کھا لیا. اس مشتبہ لقمہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئی. تو میں نے مرزا جانا رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری تو کیفیات ساری بند ہو گئی، قبض کی کیفیت ہو گئی، اور میں نے ایک جگہ پہ کھانا کھا لیا تھا. حضرت نے فرمایا اچھا تم روزانہ عصر کے بعد آ جایا کرنا، میں تمہیں توجہ دیا کروں گا تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے. تو فرماتے ہیں میں 40 دن حضرت کی خدمت میں جاتا رہا اور حضرت توجہ کرتے رہے. ایک لقمے کا اثر 40 دن کے بعد جا کر زائل ہوا، پھر میری کیفیات واپس آئی. امام رحمانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بڑے بھائی خواجہ سعید رحمۃ اللہ علیہ. بہت صاحب کش تھے دونوں بچے، بچپن سے ولایت کی نور دل میں رکھنے والے بچے تھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ولی، تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ پیدائشی ولی تھے. حضرت مجدوب رحمۃ اللہ کو، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا الہام کر کے، ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا کریں گے
جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس وجہ سے حضرت مجدد صاحب نے ان کا نام محمد معصوم رکھا تھا. اور محمد معصوم کی یہ عادت تھی کہ چھوٹا بچہ تھا، رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا. اب دودھ پیتا بچہ اس کو وہ تو مکلف نہیں ہے، اس پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر چونکہ پیدائشی ولایت کی صفات تھیں تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ چنانچہ اس رمضان شبہ ہو گیا کہ جی آج عید ہے یا نہیں ہے. تو ایک صاحب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور حضرت مجدد صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آج ہم نے عید ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں. تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد معصوم کی والدہ سے پوچھو کیا محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا یا نہیں پیا. تو انہوں نے کہا جی کہ محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے. حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے، آج رمضان کا وقت نہیں، آج ہم نے صحیح عید پڑھی ہے، یہ عید کا دن ہے. میرے اس بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ کبھی نہیں پیا. وہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ جو باہر لوگوں کی جوتے تھے نا، آدھے ایک سائڈ پر پڑے ہیں اور آدھے دوسرے سائڈ پر پڑے ہیں. جب متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور لیفٹ سائڈ والے اصحاب الشمال ہیں. حضرت مجدد صاحب حیران ہوئے، یہ کون بندہ ہے جس نے جوتوں کی تقسیم کر دی، جس کا کشف اتنا تیز. تو پتہ چلا کہ محمد معصوم کھیل رہا تھا، بچہ تھا. وہ جوتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے جوتوں سے کشفن اندازہ لگا لیا یہ سعید بندے کا جوتا ہے یا شقی بندے کا جوتا ہے. تو سعید بندوں کے جوتے ایک طرف کر دیے، شقی بندوں کے جوتے دوسری طرف کر دیے. تو حضرت مجدد صاحب نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت میرا بیٹا ہے، اس عمر کا ہے اور اس کا کشف اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے آج کھیلتے کھیلتے یہ حرکت کر ڈالی ہے. تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں. تو مجدد صاحب نے اپنے بیٹے کو دہلی بھیجا. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے کا جو بازار تھا، بازار کا بنا ہوا کھانا منگوا کے اس بچے کو کھلایا تو اس کا کشف ہی چھن گیا، ختم ہو گیا. علاج اس طرح سے کیا ان کا. اب بتائیں اگر اس زمانے کے بازار کے کھانے کا یہ اثر تھا تو آج کے بازار کے کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے تو بہت سارے سالکین پر اثرات مرتب نہیں ہوتے. ان کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے. آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے، آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے، بس وہ کھانے ہی کھاتے رہتے ہیں، پھر کیفیات ان کو نصیب نہیں ہوتی. کوئی مسافر ہو، کوئی مجبور ہو، وہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے، محفوظ فرما لیں گے. لیکن عادتاً گھر میں کھانا نہ بنانا اور باہر سے لے کے کھانا کھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. تقویٰ زندگی کے ہر کام میں احتیاط کرنا. آپ دیکھیں پاکی ناپاکی کے معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی، کسی اللہ والے نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں کنسیپٹ ہی نہیں پاکی ناپاکی کا. چنانچہ ہم وضو کرتے ہیں اور گیلے ہاتھوں کے ساتھ دروازوں کے ہینڈل پکڑ کے کھول کے آ جاتے ہیں. بھئی یہ جو دروازوں کے ہینڈل ہیں ان کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ پاک ہے؟ گھر میں کام کرنے والی عورت باتھ روم بھی صاف کرتی ہے اور ان گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ کے دروازہ کھول کے نکلتی ہے، تو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو پاک نہیں ہوتے. ہمیں کنسیپٹ نہیں ہے. ہم نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کھانا لے کے آتے ہیں اور ٹرے جو ہوتا ہے وہ دسترخوان کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اب بھئی ٹرے کا جو نیچے کا حصہ وہ تو ناپاک ہوتا ہے، وہ پاک تو نہیں ہوتا. ہمیشہ دسترخوان الگ رکھنا چاہیے اور کھانا اٹھا کے وہ دسترخوان پہ رکھنا چاہیے. لیکن چونکہ کسی نے تربیت نہیں کی ہوتی اس لیے پتہ نہیں ہوتا.
اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکی ناپاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، مگر نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے، ایک نگاہ ناپاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے۔ نگاہ کا بہت زیادہ پرہیز کریں۔ سو فیصد پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے، تو میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب 5ویں کلاس میں پڑھی تھی۔ 5ویں کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا، مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے، تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس میں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے، تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا۔ بہت بچتا تھا، بہت نگاہ کو بچاتا تھا، اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا، اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا، یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور امی مجھے بلا لیتی تھی، بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا، یہ تو میری کلاس فیلو تھی، یہ تو میری سہیلی تھی، ہم بچپن کی دوست ہیں، تم سلام تو کرتے۔ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا۔ تو میں آگے سے ایک بار کہتا تھا، امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا؟ تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے، سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے، زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس نے کہا اس کو۔ میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، میں کس کو سلام کرتا؟ تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی۔ لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ، سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے، سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے، اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے۔ لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا۔ مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے۔ عام طور پہ مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے، ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا۔ اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، لاہور کے، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے حضرت نے بتائی۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے، آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے۔ میں سن کے حیران ہو گیا، اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا۔ اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی، شیخ نے یہ بات بتائی تھی۔
تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی السلام کی زیارت نصیب فرما دی. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے. آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت اپنی زندگی میں خود دیکھیں. مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں، نہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں، نہ سیل فون پہ دیکھیں، نہ تصویروں میں دیکھیں، نہ ناول میں دیکھیں، بس دیکھنا ہی نہیں. نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لقمے کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں. جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی، اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح پاک نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جو کپڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں، کون گارنٹی کرتا ہے کہ وہ 100% پاک ہے؟ گمان ہی ہے نا، ہم گمان ہی کر سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں. فتویٰ میں وہ پاک ہے لیکن اس پہ کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو، وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں. اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں، ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں. مشین خود اسے دھوتی ہے، خود نچوڑتی ہے اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے. گھر میں ہمیشہ ایسی مشین رکھیں، عورت کو نچوڑنا نہ پڑے. عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی، یہ کپڑا دھوتی ہیں اور بس تھوڑا سا پانی جو ہے نا نکال کے اس پہ چھوڑ دیتی ہیں. باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے. تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا؟ تو کپڑوں کے پاک ہونے پہ توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود 3 مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے، تاکہ صرف اس کو استری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے. اور استری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا ذرا سیدھا ہو جائے. اور وہ جو استری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا، وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں اور کون بھر کے لاتا ہے. اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بالکل پاک ہو پانی. کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بالکل پاک ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. کھانا بھی گھر میں بنے تو بالکل پاک. بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دہ کھانے سے بچایا جاتا ہے. بعض علاقوں میں آم کے کنو کے باغ ہوتے ہیں. ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آ جائے اور تب کوئی بندہ اس کا سودا کرے تو وہ بے جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں تو سال پہلے اس کی بے کر لی جاتی ہے. آنے والے سال کا پھل تو لگا نہیں تو بے تو جائز ہی نہیں اس کی ہو سکتی. تو ایسی بے کو کہتے ہیں بے باطل. بے باطل ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم پھل کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کتنے، پھر بے کر لو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی. لیکن جب پھل آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ ₹1,00,000 کا پھل لگے گا اور وہ لگے 10,000 کا، تو ٹھیکے والے کا تو نقصان ہو گیا نا. یا بیچنے والا 10,000 میں ٹھیکہ دے دے اور ₹1,00,000 کا پھل لگے تو بیچنے والے کا نقصان ہو گیا. جہاں خریدنے اور بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، شریعت ایسی بے کی پھر اجازت نہیں دیتی. اس کو بے باطل کہتے ہیں. اس کا حل بھی علماء نے بتایا ہے. علماء نے کہا ہے کہ تم باغ ٹھیکے پہ نہ لیا کرو، زمین ٹھیکے پہ لے لو. میں نے جی زمین ٹھیکے پہ لی ہے. اب زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارا ہے، تھوڑا نکلے تو بھی، زیادہ نکلے تو بھی. تو بے باطل ہی ختم ہو گئی. مگر دیہاتی لوگ مسائل کا خیال نہیں رکھتے.
جس چیز کو وہ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح 10-10 سال کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے، تو اکثر دیکھا گیا آم، کنو وغیرہ کے باغات کی بے باطل ہوتی ہے۔ اب وہ بے باطل کے پھل جو بندہ کھائے گا اس پر روحانی طور پہ اثر ہوگا۔ اگر صاحب کشف ہے تو اس کا کشف چھن جائے گا، صاحب کیفیات ہے تو کیفیت چھن جائے گی۔ تو ہمارے اکابرین پھر ایسے پھل نہیں کھایا کرتے تھے۔ اب کتنا مشکل ہے کہ آم کے پھل نہ کھائے بندہ، کنو کا پھل نہ کھائے بندہ۔ اگر آم آپ نہیں کھائیں گے تو اچار بھی نہیں کھا سکتے، چونکہ اچار میں بھی آم ہوتا ہے اور وہ بھی اسی باغ سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کئی چیزیں پھر چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے جو بچنے والے ہیں وہ پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں سلوک کی ابتدا میں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ پھل نہیں کھانے، تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے۔ ہمارا ایک دوست تھا عربی، اس کا نام تھا احمد خشان، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، تو ہم نے اس کو بھی عادت ڈال دی تھی کہ پھل بالکل نہیں کھانے۔ وہ بیچارہ بھی نہیں کھاتا تھا۔ اللہ کی شان، ایک دن وہ ایک پروفیسر کے گھر گیا اور پروفیسر کے گھر میں کنو کا درخت لگا ہوا تھا، تو پروفیسر نے اس کو ایک کنو توڑ کے دیا کہ یہ میرے گھر کا درخت ہے اور اس کا پھل ہے، تو آپ لے جاؤ۔ تو اس نے سوچا اچھا یہ تو بڑا اچھا تحفہ ہے، میں اپنے دوست کو جا کے دوں گا۔ اب وہ اس کنو کو لے کے میرے پاس آیا، بھاگتا ہوا میرا نام لے رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا خیریت تو ہے؟ کہتا ہے آئی ہیو براٹ حلال کنو فار یو، میں آپ کے لیے حلال کنو لے کے آیا ہوں۔ بھئی کنو تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن اس کی بے ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس نے اس ٹھیک چیز کو حلال کنو کا نام کہا۔ پھر کئی سالوں کے بعد ہم نے کنو کا مزہ چکھا کہ کنو کیا ہوتا ہے۔ تو سالوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں، معاملات میں، نگاہوں میں اپنی من مرضی کرتے پھریں اور پھر اس بات کی بھی توقع رکھیں کہ ہمیں ہر ہفتے یا ہر دوسرے دن نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے ولایت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت صاحب کشف بزرگ تھے۔ مجھے کئی دن ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ وہ صرف دہی کھاتے تھے اور روٹی کھاتے، دہی کے ساتھ روٹی، باقی سالن کھاتے عادتاً نہیں کھاتے تھے کہ میں کہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں کہاں کا سالن بنا ہوگا، کہاں کا گوشت ہوگا، تو دہی سے روٹی کھا لیتے تھے۔ مگر اللہ نے ان کو کشف ایسا دیا تھا کہ جو بندہ سامنے آ جاتا تھا اس کی اسی وقت سکیننگ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں یونیورسٹی کے 32 لڑکوں کو لے کے ان کے پاس گیا، ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت 32 لڑکے میرے ساتھ آئے ہیں اور آپ سے دعا کے طلبگار ہیں۔ فرمانے لگے ان کو کہو ایک ایک کر کے میرے سامنے آئے۔ چنانچہ میں ایک ایک لڑکے کو بھیجتا رہا۔ اب جو لڑکا جا کے ان کے سامنے بیٹھے وہ اس کو ٹو دی پوائنٹ اسی کے بارے میں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، ٹو دی پوائنٹ۔ اور تو بچوں کو پسینے آ گئے۔ 2 لڑکے میرے پاس آئے پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اس بندے کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ پھر مجھے پتہ چلا تو میں نے اگلے بندے کو بھیجنے میں تھوڑا تاخیر کی، تو بابو جی نے پھر مجھے پوچھا بھئی تیسرے کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ پھر مجھے بھیجنا پڑا۔ 32 کے 32 بندوں کو ہر ایک کو انہوں نے کہا، کسی کو کہا تم ماں باپ کے گستاخ ہو، تم ماں باپ کے نافرمان ہو، کسی کو کہا کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم حرام کھاتے ہو، تم سور کھاتے ہو، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے۔
سب کے پسینے چھوٹے ہوئے. جب 32 بچے ہو گئے تو پھر اخیر پہ بابو جی نے مجھے فرمایا تم بھی آؤ میرے پاس. تو واقعی مجھے بھی اس وقت پسینے آ گئے. میں حضرت کے سامنے جا کے بیٹھا, تھوڑی دیر ایسے خاموش بیٹھے رہے, پھر اس کے بعد فرمانے لگے مجھے یہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں بندوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے. یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی میری داڑھی پوری آ رہی تھی, یعنی نیچے تھوڑی تھوڑی پر داڑھی آ گئی تھی اور یہاں داڑھی بعد میں آئی تھی. اس زمانے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتا تھا, یا اللہ میری داڑھی کو بھرپور داڑھی بنا دے. اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے فرمایا مجھے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ کی شان کے ایک لڑکے نے یہ بات سن لی, اس نے پھر باقی لڑکوں کو بتا دیا, تو وہ 32 لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے, جی ہم نے آپ سے دعوت کھانی ہے. تو ہمیں یونیورسٹی کے زمانے میں ان 32 بچوں کو دعوت کھلانی پڑی. پھر میں نے بابو جی سے عرض کیا کہ بابو جی یہ سب بچے تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں, آپ نے سب کو ان کی باتیں کی ہیں, تو اب ان کا دل خوش ہو جائے گا, آپ ذرا دعا فرما دیجیے. تو بابو جی نے کہا بلاؤ سب کو. پھر 32 بچوں کو بلا لیا گیا. بابو جی نے 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, اللہ ان سب نوجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے. اللہ کی شان دیکھیے کہ 3 راتوں کے اندر اندر 32 کے 32 نوجوانوں کو نبی الاسلام کی زیارت نصیب ہوئی. ولایت کبریٰ کے مقام کے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات تھے, اور ان کی زندگی میں جو تقویٰ دیکھا تو حیرانی ہوتی تھی. اتنا زیادہ تقویٰ, کھانے پینے میں, معاملات میں, بات کرنے میں, ایک لفظ فالتو نہیں کو بول سکتا تھا. کوئی آ کے کہتا ہے جی وہ جی ہم نے روٹی ووٹی کھا لی ہے, تو اسی کو پکڑ لیتے تھے, بھائی روٹی کا مطلب تو یہ ہے, تو روٹی کیا ہوتی ہے, کیوں بولا ہے تم نے, فالتو لفظ کیوں بولا ہے. بولنے میں احتیاط, دیکھنے میں احتیاط, کھانے پینے میں احتیاط, معاملات میں احتیاط, ہر چیز میں احتیاط. کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. دعوت بالکل قبول نہیں کرتے تھے کسی گھر سے بھی. لوگ کہتے جی سنت ہے دعوت کو قبول کرنا, فرماتے تھے دعوت کو قبول کرنا سنت ہے, اور کھانے کا پاک ہونا, حلال ہونا یہ فرض ہے. میں فرض پہ عمل کروں یا سنت پہ عمل کروں, بالکل نہیں قبول کرتے تھے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت کا نور مل جائے تو اس کے لیے ہمیں تقویٰ کو اختیار کرنا پڑے گا. میں نے ایک مرتبہ بابو جی سے پوچھا کہ بابو جی جتنی احتیاط آپ کرتے ہیں کھانے پینے میں, اتنی احتیاط ہم تو نہیں کر سکتے. تو بابو جی نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں باہر سے کھانا پڑ بھی جائے تو بس 2 لقمے کھاؤ تاکہ بھوک کی زہر ختم ہو جائے. پیٹ بھرنے کے چکر میں مت پڑو. اگر پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں پڑو گے تو اس کے برے اثرات سے اللہ محفوظ فرما دیں گے. ذنون وصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے ہم ٹرے میں ڈال دیں
اور وہ ٹریس ساری دنیا کو دکھائیں تو کوئی ایسی خواہش دل میں نہ ہو کہ جس پہ اس کو شرمندگی ہو کہ میرے دل میں کیسی تمنا تھی، کیسی خواہش تھی. یعنی دل میں بھی گناہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں کہ تقویٰ کیا ہے تو آسان لفظوں میں تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ شریعت پر انسان اتنی احتیاط کے ساتھ چلے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، نہ کسی کی دل آزاری کرے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کو دکھ پہنچائے، نہ کسی کے مال میں یا کسی اور چیز میں کوئی کمی بیشی کرے. تو احتیاط کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ پر دنیا اور آخرت کی کیا نعمتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو متقی بندہ اللہ کے ہاں زیادہ احترام والا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے. جتنا متقی بن جائیں گے اتنا اللہ کے ہاں عزت پا جائیں گے. پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. تو تقوی والے بندے کے سینے کو اللہ علم سے بھر دیتے ہیں. اللہ اس کو علم کے اندر گہرائی عطا فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بندے کو نور عطا فرما دیتے ہیں جو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، وہ نور عطا فرمائے گا جو اچھائی اور برائی کے درمیان بندے کو پہچان دے سکے. پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو غموں سے بچا لیتے ہیں. فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دشمن کے مکر و فریب سے بچا لیتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کا اختیار کرو گے تو تمہارے دشمنوں کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ متقی بندے کے لیے ہر دشواری میں نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے نا، حالات میں نکلتا نہیں، نظر نہیں آتا کیسے نکلیں گے. تو جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو متقی بندہ ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق عطا فرماتے ہیں، ایسی طرف سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ادھر سے بھی رزق مل سکتا ہے، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتیں نازل فرماتے ہیں متقی بندے پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ ہمارا رزق کہاں میں ہے کہ جی بتائیں، زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اب رزق ہمارا ہے آسمانوں میں، اور رزق کے دروازے کھولنے ہیں اللہ نے، اور وہ کھولتے ہیں تقوی کے ذریعے سے۔ تو اس لیے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولیں گے اور اس کو پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل والو تقوی کو اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں، اور یہ فلاح بندے کو تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ پھر ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کے عمل اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اور جو غیر محتاط ہوتا ہے اس کے عمل اللہ قبول نہیں فرماتے۔ پھر جنت کی نعمتیں اللہ نے متقی لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، پھر متقی بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی مجلس عطا فرمائیں گے۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس ہوگی اور متقی لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس اللہ احکم الحاکمین کی مجلس میں متقی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی۔ حضرت میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کیا؟ میں رات کے وقت اپنی چھت کے اوپر بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، تو بادشاہ گزرا گلی میں سے اور اس کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے لالٹین پکڑے ہوئے تھے، تو بادشاہ کا پیسہ تھا اور اس کی روشنی تھی۔ اب روشنی پہلے کی نسبت تیز ہو گئی، میں نے کام بند نہیں کیا، میں کام کرتی رہی۔ پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو کچھ سوت کاتا ہے اور اس میں بادشاہ کی روشنی سے فائدہ بھی میں نے اٹھایا ہے۔ اب مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ جو سوت روشنی کے اندر کاتا وہ حرام ہے یا پورا سوت حرام ہو گیا؟
مجھے یہ بتائیے کہ پورا سود حرام ہو گیا جو پوری رات میں کاتا ہے، یا جو تھوڑا سا میں نے اس وقت میں کاتا تھا وہ حرام ہو گیا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اسے فرمایا، ہاں تو نے جو پوری رات میں کاتا وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ عورت چلی گئی کہ ٹھیک ہے میں اس کو صدقہ کر دوں گی، استعمال نہیں کروں گی۔ اب امام صاحب کے بیٹے نے بھی مسئلہ سنا، وہ بڑا حیران ہوا، ابو جی آپ نے یہ کیسا جواب دیا؟ اس عورت کا اپنا سود تھا اور اس کا مال تھا، حلال مال تھا، وہ کاٹ رہی تھی تو وہ اس کے لیے حرام کیسے ہو گیا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ عورت کون ہے؟ تم جاؤ اور پتہ کرو یہ کس گھر کی عورت ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کیوں ایسا جواب دیا۔ چنانچہ جب وہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ عورت جو تھی وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ اس نے آ کے بتایا تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ اتنے متقی بزرگ کی بہن ہے اور وہ خود بھی متقیہ ہے، اس متقیہ عورت کو میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ تم نے جو روشنی کے اندر سود کاتا وہ حرام تھا اور اس کی وجہ سے سارا ہی استعمال نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں نے جواب ایسا دیا۔ ایک وقت میں عورتوں کے اندر اتنا تقوی ہوتا تھا، آج کوئی خیال کرتا ہے اس کا؟ تو تقوی کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے، اور جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسی کو اللہ بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو جرأت ہو گناہوں کی تو پھر اس کو ولایت کا نور کہاں ملے گا؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر توبہ کریں اور اللہ کے سامنے وعدہ کریں کہ یا اللہ آئندہ ہم احتیاط کی زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور معصیت سے خالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اس میں تو ہماری مدد فرما، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ اللہ کے لیے گناہوں سے بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت سید وہاب حسین شاہ رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے کہ جو لوگ فسق و فجور میں پڑے ہوتے ہیں اگر ان کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب بھی ہو جائے تو ان کو چہرہ انور نظر نہیں آتا۔ میں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمانے لگے وہ جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ان کی نظر کے اوپر حجاب آ جاتا ہے، وہ چہرے انور کو نہیں دیکھ سکتے، بس خواب میں محسوس ہوتا ہے کہ زیارت ہوئی مگر چہرے انور کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ دیدار کرنے کے لیے نگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بجائے جو اصل عمل ہے اس کو کریں، نگاہوں کو پاک کریں، جھوٹ سے زبان کو پاک کریں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، کھانے کو پاک رکھیں، نیت کو پاک رکھیں، معاملات کو پاک رکھیں۔ جتنا یہ پاکی بڑھتی جائے گی اتنا نبی علیہ السلام کی زیارت کا نصیب ہونا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس تجربے کو آپ کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے اور جو زندگی کے دن باقی ہیں تقوی اور احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔